آداب عرض ناظرین، ایک جدید خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چین کے شہر ووہان سے نکلا ہوا کرونا وائرس دنیا بھر میں کوہرام مچا چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افراد متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وائرس سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اپنی اپنی سرحدوں کو بند کر لیا گیا ہے۔ ویسے ہی ہندوستان بھر میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ ہندوستان بھر کی تمام ریاستوں میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ہندوستان بھر میں وزیر اعظم نے 3 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ وہیں پر ریاستی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے 30 اپریل تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ دیکھنا ہے اب آنے والے ایام میں کورونا وائرس اگر تھمتا ہے تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو سکتا ہے۔ اگر کورونا وائرس کا قہر اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو ممکن ہے لاک ڈاؤن کی تاریخ کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ملک بھر میں 967 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 14,792 ہو چکی ہے، جبکہ 36 مزید افراد کی موت کے بعد اب تک 488 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی شام جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس ملک کی 32 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 957 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی وبا کے اب تک کل 14,792 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 76 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ اب تک 2015 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 36 مزید افراد کی موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد 488 ہو گئی ہے۔ ناظرین، کورونا کا ڈر، سڑک پر بکھرے ہوئے نوٹ مگر اٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے کورونا کے حوالے سے بہت ہی تکلیف دہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایک جانب اگر لوگ احتیاط کو ترجیح دے رہے ہیں تو دوسری جانب افسردگی اور مایوسی میں موت کو گلے بھی لگا رہے ہیں۔ احتیاط کا یہ عالم ہے کہ سڑک پر 500 کے کئی نوٹ پڑے رہے، لیکن کورونا کے خوف کی وجہ سے کسی نے انہیں چھونے کی کوشش نہیں کی۔ انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق سڑک پر 500 کے کئی کرنسی نوٹوں کے کھلے پڑے رہنے کا واقعہ دہلی کے لارنس روڈ کا ہے۔ اخبار کے مطابق علاقے کے کئی لوگوں نے نوٹ دیکھے، لیکن کورونا کے خطرے کے پیش نظر انہیں ہاتھ لگانے سے بھی باز رہے ہیں۔ جب پولیس کو بلایا گیا تو اس نے بھی نوٹوں کو سینیٹائز کرنے کے بعد اٹھایا اور لفافے میں ڈال کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ ایک خاتون نے بعد میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے نوٹ ہیں جو ATM میں سے نکالنے اور سینیٹائز کرنے کے بعد سوکھنے کے لیے بالکنی میں رکھے تھے، جہاں سے وہ ہوا سے اڑ گئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران مذہبی اجتماعات کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے، تاہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران نماز تراویح اور جمعے کی ادائیگی کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تمام مسلمانوں کے علماء نے حکومت کے اقدامات سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پیش اماموں سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تاکہ لوگ مساجد میں بھی جا سکیں اور کورونا سے بھی بچ سکیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مسجد میں کورونا پھیل گیا تو نقصان مسجد کا ہی ہوگا، مسجد ویران ہو جائے گی۔ اسی طرح فیکٹری مالکان بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، نہ کہ یہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اس ہفتے کو وفاقی دارالحکومت سمیت تمام صوبوں میں
ویڈیو کانفرنس کے ذریعے علماء سے مشاورت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سماجی دوری کے اصولوں کو پوری دنیا میں اپنایا ہے اور یہ موجودہ حالات میں ہر فرد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ علماء سے مشاورت کے بعد جن نکات پہ اتفاق کیا گیا ہے ان کے تحت رمضان کے مہینے میں نماز تراویح اور جمعے کی ادائیگی مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ماسک پہننا ضروری ہے اور نماز کے لیے مسجد میں جو لوگ گھر سے اپنی جائے نماز لا کر عبادت کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ صدر مملکت نے علماء سے مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جن نکات پر اتفاق رائے کی ہے بتایا ان کے تحت مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے اور گفت و شنید سے اجتناب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہے وہاں ہال کے بجائے کھلی جگہ میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ 50 برس سے زیادہ عمر کے افراد، نابالغ بچے اور کھانسی کا شکار افراد گھر پر ہی نماز ادا کریں گے۔ تراویح کا اہتمام مسجد کے احاطے کے اندر کیا جائے۔ فٹ پاتھ یا سڑک پر تراویح پڑھنے سے گریز کیا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس بات پر بھی اتفاق رائے ہوا ہے کہ مسجد کے فرش کو کلورین ملے پانی سے صاف کیا جائے گا۔ جہاں چٹائیوں پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں ان چٹائی پر بھی اس محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ صف بندی کا اہتمام اس طرح کیا جائے گا کہ 2 نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ مسجد و امام بارگاہوں کے انتظامیہ اس حوالے سے کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نمازیوں کو وضو گھر سے کر کے مسجد آنا ہوگا۔ لازم ہے عبادت کے لیے ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ ملانے اور بغل گیر ہونے سے گریز کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر بہتر یہی ہے کہ گھروں پر ہی اعتکاف بیٹھیں، مسجدوں میں افطار و سحری کا اجتماعی اہتمام نہ کیا جائے۔ مساجد کے خطیب مقامی پولیس اور حکام سے رابطے میں رہیں۔ نماز تراویح اور نماز جمعے کے اہتمام کی ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اجازت ہے۔ صدر عارف علوی نے بتایا کہ جہاں انتظامیہ کو معلوم ہوا کہ ان ہدایت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، متاثرین کی تعداد بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کا اختیار استعمال کر سکے گی، جبکہ شدید متاثرہ مخصوص علاقوں میں کسی بھی وقت مشروط اجتماع پر بھی پابندی لگا سکے گی۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ وہیں پر کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے خوشخبری۔ امریکی طبی تحقیقاتی ادارے جیلیڈ سائنس بائیو فارماسیوٹیکل نے کووڈ-19 وبا کا شافی علاج ریمڈیسیور نامی دوا کی شکل میں ڈھونڈ لیا ہے۔ اس دوا کی آزمائش ایسے بندروں پر شروع کی گئی ہے جن کو پہلے کورونا وائرس کی نئی قسم سے متاثر کیا گیا تھا۔ ابتدائی نتائج کے مطابق بیمار بندروں میں دوا کے مثبت اثرات مرتب ہونے لگے ہیں، یعنی بندر صحت یاب ہونے لگے ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 22 لاکھ کیسز اس وبا سے ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کئی ملکوں میں بشمول امریکہ میں اس کے علاج کے لیے دوا بنانے کا کوششیں چل رہی ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ نے ایک پریس ریلیز میں خبر دی ہے کہ ریمڈیسیور کے بندروں پر ٹیسٹ کے مثبت کلینکل نتائج سامنے آئے ہیں، وہ بڑے ہی حوصلہ افزا ہیں۔ ریمڈیسیور پر تجربات امریکہ کے قومی ادارے NIH کی نگرانی میں کیے جا رہے ہیں۔ اس دوا کی باضابطہ منظوری سے پہلے اسے وائرس میں مبتلا ایسے مریضوں کے ایک گروپ پر بھی آزمایا جائے گا۔ اس دوا کا بنیادی کام انسانی بدن میں داخل ہو کر کووڈ-19 بیماری کے وائرس کی کسی بھی شکل کو پوری طرح ہلاک یا ختم کر دینا ہے۔ ناظرین، کورونا تارکین وطن کارکنوں کو گاؤں بھیجنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں پٹیشن۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جاری ملک بھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں
پھنسے تارک وطن کو انفیکشن کی جانچ کے بعد گاؤں واپس بھیجنے کی ہدایت سے متعلق پٹیشن سپریم کورٹ میں ہفتے کو دائر کی گئی ہے۔ حیرانی کی بات بھی ہے کہ پہلے مرحلے کا لاک ڈاؤن اعلان ہونے کے بعد دہلی اور پنجاب وغیرہ سے ہڑبڑی میں اپنے گاؤں کو واپس ہونے والے ہزاروں مزدوروں میں زیادہ تر اسی گگنا کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور ان کے لوٹنے کے 18 سے 20 دن ہونے کے باوجود عام طور پر ان علاقوں میں کرونا وائرس کے معاملے بڑے نہیں ہیں۔